صورتحال ایسی ہے کہ ہم بحیثیت قوم کے مسائل کے ایک انبار میں دبے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات دلوں میں مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے، اور میں زاہد ملک صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس مایوسی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک شاعر نے جو اب دنیا سے جا چکے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا کہ ظلمتوں کا جو بول بالا ہے، ظلمتوں کا جو بول بالا ہے، کوئی سورج نکلنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ تاریکی آتی ہے تو پھر سورج بھی نکلتا ہے، پھر دن بھی آتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اسی لیے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى دونوں چیزوں کا ایک ساتھ ذکر کر کے فرمایا کہ رات نہ ہمیشہ رات رہتی ہے، نہ ہمیشہ دن رہتا ہے۔ یہ آنے جانے والی حالات ہیں جو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، انشاءاللہ تبدیل ہوں گے، انشاءاللہ سورج نکلے گا، بشرطے کہ ہم صحیح راستے پر گامزن رہیں۔ ہمارا مسائل کے اتنے سارے انبار میں جو بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے مسائل حل نہیں ہو پا رہے، میری ناقص رائے میں اس کے کچھ اسباب اگر دیکھا جائے تو 3-4 ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ جو حقیقی مسائل اور حقیقی مشکلات ہیں ان کا حل تلاش کرنے میں بعض اوقات دشواری اس لیے پیش آتی ہے کہ ہماری قوم پروپیگنڈے کی عادی ہو چکی ہے۔ پروپیگنڈے کی فضا میں جب ایک غلط بات کا پروپیگنڈا اس طرح پھیلا دیا جائے جس طرح گوئبلز کا فلسفہ تھا، تو ایک حقیقی بات اور صحیح بات کو سننے والے اس کے اوپر کام نہیں دھرتے۔ ایک سبب اس کا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات سیاسی مفادات حقیقت کے اعتراف کرنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کسی معاملے کو اس کے صحیح تناظر میں دیکھنا ممکن نہیں رہتا۔ بعض اوقات فرقہ واریت اس کا سبب بن جاتی ہے کہ چونکہ ایک بات دوسرے فریق یا دوسرے گروہ کی طرف سے آئی ہے، لہذا وہ کتنی بھی سچ ہو، کتنی بھی صحیح ہو، ہم اس کو اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ وہ دوسرے گروہ یا دوسرے فرقے کی طرف سے کہی گئی ہے۔ یہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہم حقائق کا علمی طور پر تجزیہ نہیں کر پاتے اور ان کا حل نہیں تلاش کر پاتے۔